ہاں تو میں یہی عرض کر رہا تھا دوستو کہ سرکار نے ایسا بنایا، اور دین اور دنیا کا فرق بھی سمجھ لو دوستو. دین جہاں جہاں دین نظر آئے گا وہاں اجتماعیت، اور جہاں دنیا شروع ہوئی وہی تفریق. جہاں دنیا شروع ہوئی وہیں تفریق. کیا مطلب؟ مسجد میں سب ایک، حج کے موقع پہ عرفات میں سب ایک، مزدلفہ میں سب ایک، حرم میں سب ایک. دیکھا جہاں جہاں دین پہنچا جو دین وہاں ایک. اور جب دنیا میں تو سب کا رہنے کا ٹھکانہ الگ، رہنے کا انداز الگ. کوئی محلوں میں ہے، کوئی جناب والا فٹ پاتھ پر ہے، کوئی جھوپڑی میں ہے. دنیا تفریق چاہتی، دنیا بانٹ کر رکھ دیا ہے، گھروں میں بانٹ دیا، تہذیب میں بانٹ دیا، اور دین اکٹھا کرنا چاہتا. ایسا اکٹھا کیا کہ میدان عرفات میں پتہ ہی نہیں چلا کہ محمود کون ہے، ایاز کون ہے، پتہ ہی نہیں چلا. تو دین اکٹھا کرتا ہے، دنیا تقسیم کر دیتی ہے. تو جو اکٹھا کرے سمجھ لو وہی دین ہے، جو بانٹ دے سمجھ لو وہی دنیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دوستو میں مایوس نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں. یہ جو اپنے دین والے، میں دین والوں کی بات کرتے ہیں، دین والے جب آپس میں ٹکرائیں تو ان کی کوئی لڑائی دائمی نہیں ہو سکتی. یہ سب عارضی، یہ سب عارضی. کوئی بھی جنگ، کوئی بھی اختلاف ان کا دائمی نہیں ہو سکتا. اس کو خدا دائمی رکھنا پسند ہی نہیں کرتا. ارے جب ہر جگہ ہمیں اکٹھا رہنا ہے تو یہاں کیوں لڑیں؟ گنبد خضرا کے سائے میں اکٹھا، کالی کملی میں اکٹھا، جنت میں انشاءاللہ اکٹھا. جب ہر جگہ اکٹھا تو یہاں کیوں کٹے رہے؟ یہ تو اکٹھا کرنے والا معاملہ ہے. اور تمہارے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان قدورتوں کو دور فرمائے گا. وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے دلوں میں جو قدورتیں ہیں اس کو ہم نکال دیں گے، ہم نکال دیں گے. اور پھر جنت میں یہ آپس میں آمنے سامنے مسند لگا کے بیٹھیں گے، آمنے سامنے یہ مسند لگا کے بیٹھیں گے. یہ دین والے جو ہیں یہ ان کی شان ہے، ہمیشہ رہنے والی یہ نہیں ہے. مگر دوستو لڑائی ہو تو فصل ہو، ان کے بیچ میں تم صلح کراؤ. اب جو صلح کرانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر صلح کرانا فرض. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. نماز فرض عین، صلح کرانا بھی فرض عین. ہر شخص اپنی طاقت کے حساب سے. یہ نہیں کہ لڑاؤ، لڑائی کو طول دو، بڑھاؤ نہیں، صلح کراؤ. مگر اب سوال ہے صلح کی شکل کیا؟ تو پہلے بتاؤ اختلاف کی شکل کیا؟ بدن میں پھوڑا ہو، ناسور ہو، اس کو کچھ نہ کہو تو اوپر سے مرہم لگانے سے کچھ نہیں. پہلے ناسور نکالو. صحت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناسور فاسد مادے اندر رہیں وہ آپ پٹی باندھ دیں. زخم پر پٹی باندھ رہے ہو یا آنکھ پہ؟ صلح کراؤ. اور جیسا اختلاف ہے، کیا مطلب؟ اختلاف کی نوعیت الگ الگ ہے. کسی سے کسی کو دینی اختلاف ہو جائے،
جب دینی اختیار یعنی کوئی دینی غلطی اس سے ہو جائے تو اب صلح کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ صلح کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مجبور کرو کہ وہ توبہ کرے. اسے اس کا ساتھ مت دو, اس کو گمراہ مت کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اس سے کہو اگر تم نے ایک آدمی کے سامنے یہ غلطی کی ہے تو ایک آدمی کے سامنے توبہ کر. اگر تو نے ہزاروں کے سامنے یہ غلطی کی ہے تو ہزاروں کے سامنے توبہ کر. اگر زبانی غلطی کی ہے تو زبانی توبہ کر. اگر لکھ کے غلطی کی ہے تو لکھ کے توبہ کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غلطی کرنے والے کا ساتھ دیتے ہو, غلطی کرنے والے کے پیچھے چلتے ہو, اور تمہارا کیا بگڑے گا وہ تم جانو, مگر وہ تو جہنم رسیدی ہو جائے گا. وہ اپنی غلطی سے معافی کو اس کے توبہ کی نصیب. تو جس سے غلطی ہو غلطی کو دیکھو یہ غلطی کیسی ہے. اگر خدا نخواستہ وہ کفر بول گیا تو توبہ بھی کرو اور نکاح جدید بھی کرو. اور اگر اس کے نیچے والی بات ہے تو توبہ کرو, توبہ کراؤ اس سے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, صلح کراؤ. اور صلح کرانے کی طاقت ہے. جس پر توبہ واجب ہے اس سے توبہ کراؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور اگر کسی سے کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی ہو, یہ تو بات بہت بڑی غلطی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کسی نے ظلم کیا ہو, کسی پر ظلم کیا ہو, نقصان پہنچایا ہو, اگر کسی کا جان لیا ہے تو صلح کیسے کرو؟ اس کا قصاص لو. ایسے صلح نہیں ہوگی جان کے بدلے میں جان. یہ نہیں کہ اللہ توبہ اس طرح کرنے سے نہیں. توبہ یہی ہے کہ جان دے دو. مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا, پہلے مجرم سے توبہ کرائی جائے گی, پھر اس کے لیے دعا کی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. پہلے مجرم سے توبہ کرائی جائے گی. تم نے نہیں دیکھا کہ ایک خاتون نے چوری کی, نبی کی بارگاہ میں مسئلہ آ گیا, کچھ لوگ سفارش میں لگ گئے, سفارش میں لگ گئے, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, اس کا ہاتھ نہ, مگر نبی نے ایسا نہیں کیا. نبی نے رعایت نہیں کی, ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. جب ہاتھ کٹ گیا تو مغفرت کی دعا کی. پہلے توبہ کراؤ پھر دعا کرو. سیدنا صدیق اکبر سے منکرین زکات سے اختلاف پیدا ہوا تو صدیق اکبر نے پہلے منکرین زکات سے توبہ کرایا پھر صلح کیا. اب یہ جو بغیر توبہ کرائے لیے پھرتے ہیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, جو غلطی, یہ نہیں ہے آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی, غلطی ہو سکتی, جہالت میں غلطی ہو سکتی, نادانی میں غلطی ہو سکتی ہے, تو جاہل کو جاہل کہنے میں حرج کیا؟ کسی چیز میں ہو سکتا, غلطی تو ہو سکتی ہے, تو اس سے غلطی ہو سکتا ہے. بالفرض اگر یہ مان لو کہ کوئی صاحب کو شوق ہو جائے تقریر کرنے کا, اور تقریر کہیں سے کس نے کتاب میں رٹ لیا, اتفاق سے کوئی لفظ بھول گیا, کوئی لفظ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا بھول گیا تو پھر اور آ کر کے بولنے لگا. سرکار نے جہاں موت کا لفظ استعمال کیا اس نے قبرستان ٹھوس دیا,
وہ غلطی سے ایسا ہو گیا، بھول گیا وہ کہ کیا سرکار نے کہا تھا، مگر مشکل نہیں. ارے تم چاہے موت کو قبرستان کہو، چاہے قبرستان کو موت کہو، تمہاری مرضی، مگر اس کو رسول کا کلمہ کیوں بتاؤ جو رسول نے نہیں کہا، جو رسول کی زبان سے نہیں نکلا، اسے رسول کا کلمہ کیوں بتاؤ. ایک غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو غلطی کا اعتراف کر لو، صلح ہو گئی. غلطی کا اعتراف، فصلحوا بین اخویکم، صلح کراؤ، غلطی منواؤ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو جس نوعیت کی غلطی ویسے ہی صلح. اور اگر معمولی لڑائی جھگڑا ہے، نوک جھونک ہے، گالی گلوج ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم صلح اس طرح کراؤ، جو ظالم ہے اس سے معافی منگواؤ، اور جو مظلوم ہے اس سے کہو معاف کر دے. جو مظلوم ہے اس سے کہو معاف کر دے، جو ظالم ہے اس سے کہو فصلحوا بین اخویکم، صلح کرا دو بھائیوں میں. اور اللہ نے اگر صلح کرانے کی طاقت دی ہے تو تم پر فرض عین ہے، نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھو سرکار نے کہا تھا انصر اخاکم ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. یہ جاہلیت کے دور کا نعرہ عجیب تھا. جاہل لوگ تھے یہی کہا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. یہ بہت مشہور بات. چاہے تو نبی نے ایک بہترین معنی پہنا دیا اس جملے کو. پہلے اس میں جہالت والا مفہوم تھا، جہالت والا مفہوم تھا، تو نبی نے اس مفہوم کو نکال دیا اور نکال کر اس کو ایک ستھرا معنی دے دیا. جب لوگوں نے پوچھا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لو، اس کی طاقت کو کمزور کر دو. یہ ہے ظالم کی مدد. تو مظلوم کی مدد ایک نیا مفہوم دے دیا نا سرکار نے، یہ نیا مفہوم دے دیا. تو اب اس کلمے کو پڑھو مگر جاہلانہ مفہوم کے ساتھ نہیں، نبی کے دیے ہوئے معنی کے ساتھ. جاہلانہ مفہوم لوگ پڑھتے ہیں اور وہی جاہلانہ مفہوم لیتے ہیں کہ اپنے کی ساتھ دو چاہے اچھا ہو چاہے برا، اپنے کا ساتھ دو چاہے اچھا ہو یا برا، اپنے کا ساتھ دو. ارے دوستو یہ جاہلوں کی بات تھی، نبی نے اس کو ایک ستھرا معنی دیا. تو جاہلوں نے جو معنی دیا تھا اس معنی میں اس جملے کو استعمال نہ کرو. نبی نے جو معنی دیا ہے اس معنی میں استعمال کرو کہ ظالم کو ظلم سے روک دو، ظالم کو ظلم سے روک دو. مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو. اور یاد کرو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے صلح کرانے والوں اللہ سے ڈرو. صلح کرانے میں نا انصافی مت کرنا، اور یہ مت سوچنا کہ لڑ رہے ہیں تو لڑنے دو مجھے کیا ہوتا. یہ بھی نہ سوچنا. اللہ سے ڈرو، تم سے حساب ہوگا. اللہ سے ڈرو. اور یا یوں کہو کہ جن کے بیچ میں آپ صلح کرا رہے ہیں ان سے آ کہتے اے لوگوں اللہ سے ڈرو. کوئی اگر معافی مانگتا ہوا آتا ہے تو معاف کر دو. اگر کوئی معافی مانگ رہا تو معاف کر دو. دل کو ذرا چوڑا کر رکھو، کشادہ رکھو، دل کو رکھو کشادہ رکھو. تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی معافی کرا رہا ہو تو اس کو کرانے دو، روڑے مت ڈالو. اگر کوئی ملا رہا ہے تو ملانے دو، نقصان نہ پہنچاؤ. تو کہو اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً اللہ تم پر رحم فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
سب کی خطائیں دور ہوں غم کی گٹائیں